یہ بخششوں کی رات تھی، بخشوانے کی رات تھی، اپنے آپ کو بخششیں حاصل کرنے کی رات تھی، اور اس رب سے بخششیں حاصل کرنے کی رات تھی جو یہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میری بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا آئے، ایسا لتھڑا ہوا ہو، لو اتیتنی بقراب الارض خطیئۃ، ایسے آئے کہ تو زمین پوری کے ذرے ذرے کے برابر گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، اتیتک بقرابھا بالمغفرہ، میں اتنی ہی بخششوں کے ساتھ تجھے ملوں گا، تو میری بارگاہ میں یہاں تک آ جائے، اور پھر اگر تو ایسے آئے کہ تیرے گناہوں کا پہاڑ اتنا اونچا ہو جائے حتی تبلغ خطایا کا عنان السماء، تیرے گناہ اتنے اونچے ہو جائیں کہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیں، تیرا رب پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ہاں بارگاہ میں آ تو صحیح، بخششیں لے تو صحیح۔ ہم نے رب سے بخششیں لینے کا معاملہ چھوڑ دیا، ہم نے کیا کہا؟ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بخش دے گا، معاف کر دے گا، یہیں ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے جب یہ اپنے حصے کی ذمہ داریاں چھوڑ دی نا، شرمندہ ہونا چھوڑ دیا، شرمساری چھوڑ دی، اب مغفرت کا حصول ممکن نہیں رہا۔ ہم ساری آفتوں میں پھنس گئے، مصیبتوں میں پھنس گئے، کیا سوچ کر بخش دے گا۔ کیا ہمارے اوپر بخششوں کا سلسلہ وہی ہے جو اصحاب رسول پہ تھا، جو پچھلے بزرگوں پہ تھا؟ ہم آج دنیا میں سب سے ذلت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے توڑ رکھا ہے۔ ہم نے سارے کام پوری توجہ سے کرنے ہوتے ہیں، مگر رب سے معافی مانگنے کی بات آئے او بخش دے گا رب۔ یار ایسے کیسے بخش دے گا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ بخششیں مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، وہ بخشش مانگنے والوں کو بخشتا ہے، لیکن رب اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ یہ فارمولہ اور فیصلہ ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا جو رب سے بخششیں نہیں مانگتا، وہ تو بخششیں مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہم نے بخششیں مانگنی تھی مگر ہم نے کہا یہ کام وہ کر لے گا، اتنا سستا نہیں ہے یار۔ اور پھر پتہ ہے ہمیں اس بخشش والی رات سے غافل رکھنے کا انتظام کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف تو یہ فرمان جاری کر دیا گیا نا، لوگوں نے بتایا ہو کوئی نہیں فضیلت اس رات کی، ایویں ہی بنائی ہوئی ہے تاکہ کوئی جاگے ہی نہ، اور اگر کوئی جاگے تو دوسری طرف لگا دیا ہمارے ان چھوٹے بچوں کو پٹاخے چلانے پر۔ لوگ مسجد میں عبادت کریں تم چھرلیاں لے کے آ جانا، ٹھا ٹھا کرنا۔ یہ کس نے کیا تھا کام؟ یہ انڈیا میں ہوا تھا کام جب مسلمان اپنی راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عبادتوں کو، ان کے سکون کو، ان کی توجہ کو برباد کرنے کے لیے ہندوؤں نے باہر پٹاخے اور انار اور شرلیاں چلائی تھیں تاکہ مسلمانوں کی توجہ اپنے رب کی طرف نہ رہے، تاکہ مسلمان اپنے رب سے غافل ہو گئے، اس شور میں پھنس جائے۔ وہ پٹاخے بھی چلے، وہ شرلیاں بھی چلی، وہ ٹھا ٹھا بھی ہوا، ہماری توجہ مندر کی گھنٹیاں ٹن ٹن کر کے وہ بھی ہمیں غافل کرتی رہیں، ادھر پٹاخے چلا چلا کے ہماری راتوں کا سکون بھی برباد کر دیا۔ پتہ نہیں یہ کون کم ظرف ہے جس نے بتا دیا بچوں کو بھی کہ شب برات پٹاخے چلانے کی رات ہے۔ یہ کس نے بتا دیا کہ شعبان جیسا مقدس مہینہ یہ پٹاخے چلا کے، پٹاسیں چلا کے ٹھا ٹھا کرنے والی رات ہے؟ اور خدا کا خوف بچوں کو تو کیا پتا، بچوں کو معاملہ ان بڑوں کو بھی نہیں آیا جنہوں نے اپنی دکانوں پر یہ سامان سجا رکھا۔ صرف یہ سوچ کرو جی سارے لوگ کرتے ہیں، جب ہر جگہ ہے تو میں نہ منافع کماؤں؟ یار تو منافع کما تو پھر شراب ہی بیچ لیا کر، وہ کیوں نہیں بیچتا؟ شراب تو اس لیے نہیں بیچتا کہ محمد عربی نے منع کر رکھا ہے، اور جس زبان نے یہ منع کیا ہے اسی زبان نے یہ پٹاخے بھی منع کر رکھے۔ یہ ٹھا ٹھا کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ ہارٹ پیشنٹ جتنے بھی ہو نا، دل کے مریض، جس کو ایک مرتبہ دل کا دورہ پڑا ہو، اس کے بعد ساری زندگی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ذرا سا زور سے دروازہ بھی بند کریں تو اس کے دل پہ دمک پڑتی ہے۔ دل کا مریض زور کی آواز برداشت نہیں کر سکتا، دل کمزور ہوتا ہے، اور یہ گلیوں میں چلنے والے پٹاخے، ٹھا ٹھا کی آوازیں، لوگ جانیں بچاتے پھر رہے ہیں، کہاں جائیں؟ ہمارے لیے سکون ختم ہو گیا، عبادت خاک کرنی ہے کسی نے، اور کس نے بتا دیا؟ ہر گھر میں بچے کہتے ہیں پٹاخے لے کے دے دو، اب کیسے ان کا دل توڑیں؟ ان کا دل بچا،
تجھے پتا نہیں تو کیا کیا توڑتا جا رہا ہے، اللہ کے قانون توڑتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا سکون توڑتا جا رہا ہے، ہر چیز تو نے برباد کر دی۔ دل بچا اپنے بچے کا، وہ تیرے بچے کا دل نہیں ٹوٹتا، اسے سمجھا پیار سے، اسے بتا، خدا کی قسم آپ بچے کو بتا دے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہم سے زیادہ ایمان پکا ہے ان بچوں کا، چھوٹے بچوں کا۔ ہمیں شرم باز اوقات نہیں آتی، بچے کو پتہ لگ جائے یہی کام ہندو کرتے ہیں، ان کی غیرتیں ابھی جاگ رہی ہوتی۔ چھوٹے بچے کبھی وہ کام نہیں کرتے جب ان کو سمجھا دیا جائے یہ کام ہندوؤں کا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھائیں تو ہم تو اور کام لے کے بیٹھے ہوئے، جو کچھ بچے نے کہنا ہے سمجھانا نہیں، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا اسے کیسے سمجھائیں۔ یہ پٹاخے، یہ شورلیاں، یہ ہوائیاں سراسر شیطانی کام ہے۔ اس کے مجرم چھوٹے بچے نہیں ہیں، اس کے مجرم وہ بڑے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں لے کے آنے کے لیے۔ اس کے مجرم وہ دکاندار ہیں جو اپنی دکانوں پہ یہ شورلیوں پٹاخوں کا سامان سجاتے ہیں منافع کمانے کے لیے۔ کیا کہا ہے اقبال نے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، دھلک اویس گلی میں بوزر و چادر زہرا۔ آج کے زمانے کا مذہب کا ماننے والا بھی مقدس چیزوں کو بیچ رہا ہے، اسی طرح جب یہ بیچ رہا ہے تو دکاندار کو بھی چاہیے جیسے مرضی نفع آئے، ہر چیز بیچ کر جو تو نفع کمائے گا وہ حلال نہیں ہوگا، ہر پیسہ حلال نہیں ہوتا، ہر پیسہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتا۔ حرام کمانے والا اپنا مکان اونچا بنائے، کار میں چپکے ہو کے بیٹھے، آپ کہیں اس پر بڑی اللہ کی رحمت ہے، نہیں یار یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ایک شخص جس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، باہر نکلا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے تیرا پیٹ اتنا باہر نکلا؟ ہنس کے کہنے لگا ھذا انعام اللہ، یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے۔ پیٹ بڑا ہوا، کھا کھا کے نہیں نا رج لگ رہا، کھا کھا کے پیٹ کا برا حال ہوا، پیٹ نکلا ہوا، توند نکلی ہوئی۔ عمر فاروق نے ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا مجھ پر انعام ہے۔ فرمانے لگے نہیں یہ اللہ کا انعام نہیں، ھذا عذاب اللہ، یہ اللہ کا تجھ پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی رحمت نہ بنا دو۔ ہماری فلم کی ہیروئن انڈیا گئی، ناچ کے آئی، وہاں پیسے کمائے ناچ کر۔ یہاں پاکستانی ٹی وی میں انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا آپ انڈیا گئی تھی بتائیں کیسا رہا؟ اب وہ جو ناچ کے آئی تھی پیسے کما کے یہاں کہہ رہی ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، وہاں بڑے لوگوں نے مجھے پسند کیا۔ لعنت ہے تمہاری سوچوں پر، اور تم ڈانس کرو، محمد عربی کی شریعت کا جنازہ نکال دو اور پھر تم کہو مجھ پر اللہ نے کرم کیا ہے۔ کون سا کرم ہے یہ اللہ کا؟ اپنی ہر بات کو تم نے کرم کا نام دے رکھا ہے، یہ کرم نہیں ہے۔ تو شرلیاں پٹاخے بیچ اس مہینے میں، شب برات میں بیچ، اور پھر دیکھ جو پیسہ تجھے اس طرح سے آئے گا تجھے کتنا ذلیل کرواتا ہے دنیا میں، دیکھ لینا اس کا انجام، دیکھ لینا کتنی آفتیں، مصیبتیں، برائیاں، بیماریاں تیرے گھروں میں داخل ہوں گی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ بچوں کو سمجھاتے رہیں، بڑوں کو کون سمجھائے جو ان سے مانگے؟ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں مانگتے ہیں پیسے ہم سے، ان کو سمجھایا، ایک دفعہ کہا بیٹا یہ کام ہندوؤں نے شروع کیا تھا ہماری عبادتوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ اس کے بعد اب وہ ہمارے بچے اپنے یاروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہ کام کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ ہندوؤں والا کام ہے۔ وہ کوئی ایک آواز ہی اٹھے اس کے بارے میں، اس کے خلاف، بخششیں مانگنے کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے۔ یار ہم نے بڑا ناراض کر رکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ رب ہم سے ناراض نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے اسے ناراض کرنا بھی، ہم نے وہ بھی کر ڈالا۔ جو کہتا تھا نا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ رحم کی نظر سے دیکھ لے اب ترس گئے ہیں ہم، جو ہماری حالت دنیا میں ہو گئی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں پوری دنیا، سب سے پیچھے رہ گئے ہم، بیماریاں، آفتیں۔ اب وہ کہتے ہیں کافر کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ہم پھنسے ہیں تو کیا تم بھی تو پھنسے ہوئے ہو، اگر ہمیں کہتے ہم جھوٹے مذہب والے ہیں تو تمہارا سچا مذہب کہاں ہے؟ کیا بتائیں ان کو کہ ہمارا مذہب تو سچا ہے، ہم سچے نہیں رہے؟ کیا بتائیں دنیا کو کہ ہم نے خدا سے تعلق توڑ رکھا ہے، ہم رہ گئے ہیں تعلق بنا کے اپنے کاروبار سے، اپنے دھندے سے، چند جھوٹے جعلی پیروں فقیروں سے، چند جھوٹے مولویوں سے۔ اولیاء کرام اور ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے،
جعلی پیر، جھوٹا پیر جو بندے کو رب کا پتہ نہ بتائے، یار وہ کون سا پیر ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ جو ہمیں رب کی یاد سے غافل کرے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا، سلطان باہو کہتے ہیں جانتے ہو دنیا کیا ہے جس پر میں لعنتیں ڈالتا ہوں؟ ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا ہوں، جنہ راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں مارا۔ کس نے کہا؟ سلطان باہو نے۔ لوگوں نے پوچھا جناب کیا کر رہے ہیں؟ آپ دنیا پہ لعنت کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤں تمہیں دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک معاش و نکراؤ فرزند و زن۔ انہوں نے کہا یہ اولاد، یہ مال، یہ گھر، یہ بیوی، یہ بچے، میں ان کو دنیا نہیں کہہ رہا۔ پوچھا کسے دنیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ہر وہ چیز جو تجھے رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، ہر شے۔ پھر اگر وہ بیٹا ہے، قرآن نے بیٹے کو زینت بھی کہا، فتنہ بھی کہا۔ اگر تجھے رب کی یاد رہی تو ہر چیز تیرے لیے باعث نجات بن سکتی ہے۔ اگر رب سے غافل ہو گئے تو سب کچھ پھر دنیا ہے۔ وہ پیر کیسا پیر ہوگا، وہ مولوی، وہ عالم دین۔ میں بتاؤں، میں ایک بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑے عالم کے پاس، نہیں لیتا نام، کئیوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں۔ بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بات ہو رہی تھی نعت خانوں پر پیسے پھینکنے کی۔ تو کہنے والا ایک عام سا بندہ، اس نے کہا یہ پیسے پھینکنا ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ نعت خانوں کے اوپر پیسے پھینکے جائیں یوں۔ عالم دین جو بہت بڑے عالم ہیں، علمی اعتبار سے کم نہیں ہیں، کہنے لگے نعت پڑی تھی نا جب حضور کے سامنے ایک بندے نے، تو سرکار نے اپنی چادر مبارک دی تھی اسے۔ وہ کہنے لگا عام بندہ کہہ رہا ہے جناب کیا چادر حضور نے جو عطا کی تھی اس سے یہ دلیل لے سکتے ہیں ہم پیسے پھینکنے کی؟ عالم دین آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے حدیث میں لفظ آئے ہیں حضور نے چادر جو دی تھی نا، دی آرام سے نہیں تھی، حضور نے پھینکی تھی۔ اب چونکہ حضور نے پھینکی تھی اس لیے پیسے پھینکنے کی دلیل بن گئی۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیا کہوں میں ان علماء کو جو ہمیں یوں بیڑا گرک کر رہے ہیں ہمارا، کہاں حدیثوں سے کیا کیا نتیجے لفظوں سے لے رہے ہیں، اور لفظ بھی خود بدل کر۔ کوئی دلیل نہیں ہے، اپنی ہماری سمجھے ہے کہ ہم نے لفظوں کے ترجمے غلط کر مارے ہیں۔ یار ایسا کوئی کردار، میں نہیں کہتا صرف پیر اس کا مجرم ہے، نہیں۔ علامہ اقبال کو سنو وہ کیا کہتا ہے، تمدن تصوف شریعت کلام بدان عجم کے پجاری تمام۔ اور ہم تو سارے اس کھیت میں آ گئے ہیں، ہم تو سارے اس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ ایک سے ایک بندہ جس کو کہو دین کا بڑا عالم ہم میں سے ہر شخص ہے، بڑی سمجھ ہم سب کو ہے، کس کو نہیں پتا کہ کیا جھوٹا ہے۔ حکیم عبدالحی صاحب اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے پتہ انو سارا ہے ایویں کیچلا بنیا دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے پوچھتے رہتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، پتا ہوتا ہے نہیں جائز، کسی طرح منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، نکال دے کہیں کوئی جائز کی صورت بنا دے، پتا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے فون کر کے، سعودی عرب سے یا جرمن سے شاید فون کیا، اس نے فون کیا جی 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، رجوع کی صورت ہے؟ یار 1 طلاق 2 طلاق کے اوپر تو لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے جب طلاقیں 3 ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی، پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ کیوں پوچھ رہا تھا؟ کوئی نکالیں اگر صورت بن جائے تو۔ سب ہماری مکاریاں ہیں، ہمیں پتا ہے کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، مگر ہم نے ضد باندھی ہوئی ہے اپنے رب کے ساتھ جو کہتا تھا نا میں بڑا کرم کرنے والا ہوں۔ ہم نے کہا ہم تیری برداشت کو آزمائیں گے، ہم تجھے بتائیں گے، تو کرم کرنا بھی چاہے گا ہم تجھے اپنے اوپر کرم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے یہ رویہ اپنایا ہوا ہے۔
ضد بنا لی ہے. وہ کہتا صرف بیٹھ جا مسجد میں, کہیں کچھ لوگ ذکر کر رہے ہوں, تو نام بھی کر ان کے پاس بیٹھ جا, میں ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھے ہوئے کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا. ان کے پاس ہی بیٹھ جا کہ نہ کر یہ کر کچھ لوگ رہے ہو, تو پاس بیٹھ جانا, میں اس پہ بھی انعامات کی لائنیں لگا دوں گا, میں اس پہ بھی ڈھیروں بخششیں دے دوں گا. ہم نے کہا تو اگر میں مسجد آ گیا تو پٹاخوں کا منظر کون دیکھے گا؟ باہر شرلیاں چلیں گی تو میں نہ دیکھوں؟ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم اجاڑ رہے ہیں سارا کچھ بھائی, اور بدی کو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی بتا دوں, یہ اور بڑا فتنہ ہے. ہو رہی ہے اور نہیں مڑ دے جی, کی کریے, چلو لگے رہو. یہ ایک اور ظلم ہے جو آپ کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے, اسے روکے جتنی طاقت آپ میں ہے. حضور نے یہ جو ہے نا, کام تو ٹھیک نہیں مگر کیا کریں, اب زبان سے بھی نہیں منع کر رہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں آپ. اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے خالی. جب ایمان ہی خالی ہے تو پھر باقی معاملات کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کے بندے ہیں, سچے سچے بندے بن کے رہیں. اور گناہ خطائیں ہوتی ہیں, منانا بھی تو اسی کو ہے. یہ مہینہ شعبان کا, یہ رات شب برات کی, آگے آنے والا رمضان, یہ سارے وہ دن ہیں. رب کہتا ہے یہ ہیں میرے پاس منانے والے دن. آ جاؤ, جو غلطیاں کی تھی پلٹ آ, اب بھی بخششوں کے انعامات کی برسات کر دوں گا, اب بھی تمہیں بخش دوں گا, معاف کر دوں گا. آ تو صحیح میرے پاس, آ تو صحیح. آواز ایک ہی ہے, شب برات کی آواز بھی یہی ہے, آ تو صحیح ہے. یہ کیسا جملہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ اس لفظ کی طاقت دیکھ رہے ہیں, ہے کوئی؟ اس کا مطلب ہے ڈونڈے سے مل نہیں رہا, نیچے مل نہیں رہا جسے بخشش چاہیے ہو. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور یار بخشش مانگنے والے تو بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مہینے کی اور اس رات شب برات کی برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.